خوش آمدید ناظرین محترم، وہی ہوا جس کا بالآخر ڈر تھا اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق لاہور دھماکے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ونگ نے قبول کر لی ہے اور تحریک طالبان پاکستان نے تصاویر جاری کی ہیں۔ اس کا نام تھا فدا سواتی اور اس کی تصویر آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ خودکش حملہ آور تھا جس نے لاہور میں اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیا اور اس فدا سواتی نے یہ حملہ کیا ہے جس کی تصویر ہم آپ کو اسکرین پر ابھی دکھاتے ہیں۔ اور تحریک طالبان پاکستان نے بیان بھی جاری کیا ہے۔ یہ تحریک طالبان پاکستان کا جو جماعت الاحرار ونگ ہے یہ کام کر رہا ہے اور تحریک طالبان پاکستان ہی پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے۔ تحریک طالبان پاکستان جس کو TTP کہتے ہیں، اس کو کمک ملتی ہے افغانستان سے اور افغانستان میں اثر و رسوخ ہے تحریک طالبان پاکستان کے جماعت الاحرار ونگ کا، جو کہ بھارت میں موجود دہشت گردوں کے گروہ کا نام ہے، لہٰذا فدا سواتی اس کا نام ہے اور اس نے یہ حملہ کیا ہے۔ ہم ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں اسکرین پر اس کی تصویر دکھاتے ہیں اس دہشت گرد کی، اس جہنم کے کتے کی، اور انہوں نے لکھا ہے کہ جو انہوں نے بیان جاری کیا ہے کہ اس میں انہوں نے فدائی حملے میں، یہ اشتہاری تھا، یہ فدا سواتی اشتہاری تھا جس نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیا اور جس کے نتیجے میں 26 افراد شہید ہو گئے۔ 26 افراد نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ تحریک طالبان پاکستان TTP نے ذمہ داری قبول کر لی ہے، تو گویا یہ خدشہ درست ثابت ہوا کہ بھارت اس میں ملوث ہے، کیونکہ تحریک طالبان پاکستان کو سپورٹ بھارت کی حاصل ہے اور TTP بھارت کے اشارے پر پاکستان میں اپنی کارروائیاں کرتی ہے۔ اور TTP کا اصل مرکز وہ تورا بورا کی پہاڑیاں جہاں پہ ISIS کے دہشت گرد ہیں اور افغانستان کے وہ غار ہیں کہ جہاں پر ملا فضل اللہ دہشت گردوں کے ساتھ چھپا ہوا ہے، تو TTP نے جماعت الاحرار کی مدد سے یہ حملہ کرایا ہے پاکستان میں، اور یہ حملہ اب کوئی شک و شبہ نہیں رہتا، جس کے بارے میں میں بہت دیر سے کہہ رہا تھا کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو التوا میں رکھنے کی سازش ہے، اور یہی ہو رہا ہے۔ اگر آپ اس وقت ہمارے ملک کے تمام چینلز دیکھیں تو ہمیں ظاہر ہے کہ ہم کیا کریں، ہمیں تو یہ بتانا پڑے گا نا کہ ہمارے ملک میں 26 افراد شہید ہو گئے ہیں، تو اس وقت ہمارے تمام چینلز اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ بول کی چونکہ اپنی پالیسی ہے تو ہم دونوں چیزیں ساتھ لے کر چل رہے ہیں، لیکن اس وقت تمام چینلز کے سامنے یہ اہم ترین خبر ہے اور یہی سب سے بڑی خبر ہے کہ 26 افراد شہید ہو گئے ہیں، اور یہی چاہت کہ توجہ مبذول ہو جائے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، یہ ہے فدا سواتی، یہ اشتہاری تھا، باقاعدہ اشتہاری ملزم تھا یہ، اور اس نے اپنے آپ کو اڑا لیا ہے تحریک طالبان پاکستان سے۔ اس کا تعلق تھا، اور جو انہوں نے میسج ریلیز کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ذمہ داری قبول کر لی، بلکہ وہ نہ دکھائیں تو زیادہ بہتر ہے، ہم ان کی بات نہیں دکھائیں گے، ہمیں ان کی چیزیں نہیں دکھانی چاہیے۔ بس یہ فدا سواتی جو دہشت گرد تھا، اس کی تصویر ہم دکھا دیتے ہیں، ان کا ہم کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دکھائیں گے، ہماری پالیسی بھی نہیں ہونی چاہیے، ملک کی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ان کا اسٹیٹمنٹ دکھائیں۔ تو TTP جماعت الاحرار ونگ نے یہ حملہ کیا ہے اور ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ اب کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے کہ اعلیٰ عدلیہ پر یہ دباؤ ڈالنے کی ایک انتہائی گھناؤنی اور غلیظ سازش ہے، جس کے نتیجے میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ عدالت عظمیٰ کل یا پرسوں جو اپنا فیصلہ سنانے والی ہے وہ التوا میں چلا جائے۔ جس کو نااہلی لکھی ہوئی دیوار پر نظر آ رہی ہے، اس شخص نے یقیناً اپنے دوستوں سے مدد حاصل کی ہے، اور میں یہ تو نہیں کہتا کہ دوستوں سے یہ مدد حاصل کی ہو، میں کسی کی حب الوطنی پر یا میں پاکستان کے لوگوں کی جانوں سے کھیلنے پر تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک تاریخ کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں مجبور بھی ہوں، میں تھوڑا مجبور بھی ہوں ناظرین، کیونکہ میں نے اقتدار کے ہاتھوں یا اقتدار کی خاطر یا اقتدار سے چمٹے رہنے کی خاطر بھائیوں کو بھائیوں کے ہاتھوں قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے تاریخ کے صفحات میں لوگوں کی نعشوں پر اپنے محل تعمیر کرنے والے حکمرانوں کو دیکھا ہے۔ میں نے تاریخ کے اوراق میں انسانی جانوں کا سودا کر کے اقتدار حاصل کرنے والے مفاد پرستوں کو بھی دیکھا اور پڑھا ہے، لہٰذا میں تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے مجبور ہوں کہ میں یہ تعین نہ کروں کہ اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے اپنے اقتدار کی، کیونکہ آج رانا ثناء اللہ نے جو بیان دیا ہے
انتہائی شرمناک بیان ہے، شرمناک بیان ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سیاسی دہشت گرد ہیں وہ ان خودکش حملہ کرنے والوں سے بدتر ہیں، یعنی اپوزیشن کو انہوں نے سیاسی دہشت گرد کہا ہے، اور کہا ہے کہ جو پولیٹیکلی ہماری جو اپوزیشن ہے وہ ان دہشت گردوں سے بھی بدتر ہے۔ یعنی یہ موقع ہے جس وقت چودھری نثار علی خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس ملتوی کر دی، اس موقع پر رانا ثناء اللہ اس واقعے کے اندر سیاست تلاش کر رہے ہیں۔ میں اس واقعے میں سیاست تلاش نہیں کر رہا، میں اس واقعے میں بھارت تلاش کر رہا ہوں۔ میرے اور آپ میں فرق یہ ہے، میں اپنا دشمن تلاش کر رہا ہوں اور آپ اپنے ملک کے مخالف سیاستدانوں کو اس میں تلاش کر رہے ہیں۔ یہ ہے میری اور آپ کی سوچ میں فرق۔ میں تلاش کرتا ہوں اس میں بھارت کو، جو میرے ملک کا بدترین دشمن ہے۔ تو اب یہ کوئی نہ کہے کہ اس کے تانے بانے بھارت سے جا کے نہیں ملتے، بھارت اس میں ملوث ہے، تحریک طالبان پاکستان انوالو ہے، اور تحریک طالبان پاکستان نے ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ ٹی ٹی پی نام ہے بھارت کے بنائے ہوئے لچے لفنگے جہنمی کتوں کا، جو بھارت نے تیار کیے۔ اور میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رکھ دیا، جب رسول کی بات آ جائے تو پھر کسی کی کوئی بات نہیں ہوتی، کسی کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اور رسول نے فرما دیا ہے یہ بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے جو خوارج ہوں گے۔ یہ خوارج ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، اور انہوں نے یہ حملہ بھارت کی ایما پر کیا ہے۔ بھارت کو تشویش ہے، بھارت کو پریشانی ہے، بھارت فکر میں ہے کہ 2019 کے الیکشن سے پہلے جو کہ بھارت میں ہونے والے ہیں، نواز شریف کو برسر اقتدار رہنا چاہیے تاکہ ہم کشمیر کی آزادی کی تحریک کو دبانے کے نام پر ووٹ حاصل کر سکیں۔ اور کشمیر کی آزادی کی تحریک اسی وقت دب سکتی ہے جب تک نواز شریف برسر اقتدار ہے، کیونکہ نواز شریف کشمیر پر کوئی بات کرنا نہیں چاہتا۔ نونیوں کے پاس وقت نہیں ہے کشمیر پہ بات کرنے کا۔ جو حکومت مولانا فضل الرحمان کو کشمیر کمیٹی کا سربراہ بنا دے، وہ کیا کشمیر پر بات کرے گی؟ کشمیر کمیٹی کا سربراہ کیا کوئی اور رکن نہیں ملا تھا آپ کو؟ مولانا فضل الرحمان کو عرصے سے کشمیر کمیٹی کا سربراہ بنایا ہے، کتنی دفعہ انہوں نے کشمیر پہ بات کی ہے، ریکارڈ بتا دیں۔ میں کئی کلپس آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ ان کے سامنے احتجاج کیا جا رہا ہے کہ تم کیوں نہیں کشمیر پر بات کرتے ہو۔ ابھی شہادتیں ہوئی ہیں، برہان وانی کے بعد شہادتیں ہوئی ہیں، کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا۔ بھارت کو کڑا جواب یہ آدمی کبھی نہیں دیتا۔ تو یہ ان کا دوست ہے، یہ ان کا دوست ہے، وہ ان کا دوست ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت نواز شریف صاحب کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، محمود خان اچکزئی نواز شریف کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسفندیار ولی خان صاحب نواز شریف کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان سب کی تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو ان کی بھارت سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بھارت کے دوست سمجھے جاتے ہیں، ان کو دوستی کہی جاتی ہے ان کی بھارت سے۔ نواز شریف صاحب بھی بھارت کے دوست ہیں، اور اگر آپ میڈیا ہاؤس کو ہی دیکھ لیں جو ان کا ترجمان بنا ہوا ہے تو وہ بھی بھارت کا دوست ہے، وہ نیلا پیلا ہے، وہ بھارت کا دوست ہے۔ بھارتی کانٹینٹ، بھارتی فلمیں، تو بھارت تو امن کی آشا، تو فلاں تو یہ بھارت کی چیزیں آ جائیں، شاہ رخ خان کا انٹرویو ہو جائے، سلمان خان کا انٹرویو ہو جائے، شادی میں شاہ رخ خان آ جائے، بھارت بھارت بھارت، صرف بھارت۔ تو بھارت ان کی نگاہوں میں ہے، تو جہاں جہاں بھارت ہے وہاں یہ سارے بھارت کے دوست موجود ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں نواز شریف کو برطرف کیا جائے۔ برطرف سے مراد یہ ہے کہ نااہلی کے ذریعے نواز شریف کو ہٹا دیا جائے، اور کسی طرح سے ایسا ماحول کریٹ نہ ہو کہ کشمیر ہاتھ سے نکل جائے، جو کہ نکل رہا ہے۔ کشمیر میں بچہ بچہ اس وقت آزادی کے نعرے لگا رہا ہے۔ کشمیر کا نعرہ ایک ہی ہے، ہم لے کے رہیں گے آزادی، تمہیں دینی پڑے گی آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی۔ اور اس آزادی کے لیے کشمیری اس وقت اپنے سری نگر ہو، بارہمولہ ہو، اننت ناگ ہو، جہاں بھی ہو، کشمیری نکلے ہوئے ہیں اور اپنے رائٹس کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، اور بھارت سے یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ اب توجہ مبذول کرانے کے لیے بھارت نے لاہور کا انتخاب کیا۔ لاہور کا انتخاب ہمیشہ بھارت نے، اور یاد رکھیے جب بھی نواز شریف صاحب دباؤ میں ہوتے ہیں، یہ تاریخ ہے، اور اگر آپ کہیں گے تو میں اس پہ مزید ریسرچ کر کے آپ کو ڈیٹ وائز بتا دوں گا، جب بھی نواز شریف صاحب دباؤ میں آتے ہیں یا تو لائن آف کنٹرول پر کچھ کارروائی شروع ہو جاتی ہے،
یا تو سویلین آبادی پر بھارت گولہ باری شروع کر دیتا ہے، لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کرتا ہے، سیز فائر کی خلاف ورزی کرتا ہے، یا پاکستان میں حملے شروع ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں جب یہ کیس سماج کی طرف بڑھ رہا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ پارا چنار میں حملہ کیا گیا۔ پارا چنار میں حملہ ہوا، اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ احمد پور شرقیہ میں لوگ تیل لوٹنے کے لیے گئے اور اس میں جاں بحق ہو گئے۔ بہت افسوس کی بات تھی، بڑے درد کی بات ہے کہ ہمارے لوگ شہید ہو گئے، جاں بحق ہو گئے۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے ان کے لیے امداد کا اعلان کیا، لیکن آپ پارا چنار کو بھول گئے۔ پارا چنار کے لیے ایک لفظ آپ کے منہ سے نہیں نکلا، کیونکہ پارا چنار میں تیل نہیں لوٹا گیا تھا، پارا چنار میں آئیسس کے دہشت گردوں نے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مل کر وہاں کی مقامی آبادی کو نشانہ بنایا تھا جو پاک فوج کے ساتھ ہے۔ آپ وہاں گئے بھی نہیں، وہاں گئے جنرل قمر باجوہ۔ جنرل قمر باجوہ نے وہاں جا کر سب سے پہلے تو مظاہرہ جو دھرنا تھا اسے ختم کرایا، ان کا دکھ سنا، ان کا غم سنا، ان کی بات سنی، اور پھر جس کو معطل کرنا تھا اس کو معطل کیا۔ وہاں کے عمائدین سے ملے، زوما سے ملاقاتیں کی۔ ہمارے میجر جنرل آصف غفور صاحب نے بڑا زبردست وہاں اسٹیٹمنٹ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم دہشت گردوں کا تعاقب کریں گے، ان کا پیچھا کریں گے، ان کو بچ کر بھاگنے نہیں دیں گے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پارا چنار پاکستان کا حصہ نہیں ہے تو ہم انہیں بتا دینا چاہتے ہیں پاک فوج یہاں پر موجود ہے اور یہ پاکستان کا حصہ ہے۔ بہت شاندار اسٹیٹمنٹ تھا میجر جنرل آصف غفور صاحب کا۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا جو قمر باجوہ صاحب نے کہا وہ کر کے دکھایا۔ اور کیا کر کے دکھایا کہ پارا چنار سے چند میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی تھی، اس پہاڑی پر دہشت گردوں کا کنٹرول تھا، اور جناب قمر باجوہ اور میری پاک فوج نے اس پہاڑی کا کنٹرول حاصل کیا، اور اب اس پہاڑی پر پاکستان کا پرچم لہرا رہا ہے۔ دہشت گردوں کو مار دیا اور وہ فرار ہو کر افغانستان چلے گئے۔ اب نیریٹو یہ آئے گا کچھ دیر بعد، میں تو آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں، نیریٹو یہ آئے گا کہ ہم نے یہ حملہ جو پہاڑی پر جو قبضہ کیا گیا ہے اس کے جواب میں کیا ہے۔ یہ آپ ذرا سنیے گا، ہم نے یہ حملہ جو پہاڑی پر جو پاکستانی پوسٹ قائم ہوئی ہے ہم نے اس کے جواب میں کیا ہے کیونکہ کچھ دہشت گرد افغانستان فرار ہو گئے تھے۔ نہیں، یہ حملہ ہمیں پتہ ہے آپ نے کیوں کیا ہے، ہمیں معلوم ہے۔ تو آئیسس موجود ہے تورا بورا کی پہاڑیوں پر۔ پارا چنار کی بڑی بلند پہاڑی پہ کھڑو کر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سامنے آئیسس کا تورا بورا کی پہاڑیوں پر گشت تک نظر آئے گا۔ اب اس پہاڑی کے بالکل سامنے پاک فوج کا پوسٹ قائم ہو چکی ہے، پاکستان کا پرچم لہرا رہا ہے۔ اب آئیسس گھبرا گئی ہے کیونکہ پاک فوج اب اس پہاڑی کی طرف اس کی نگاہ ہے، اب وہ افغانستان کے اندر موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر پاک فوج کو مجبور کیا گیا تو میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں ہم گھس کے کارروائی بھی کر سکتے ہیں اور ہم دہشت گردوں سے افغانستان میں گھس کے بھی نمٹ سکتے ہیں جو پاکستان میں انسرجنسی پھیلائیں گے۔ ہم پاکستان میں انسرجنسی جو دہشت گرد پھیلائے گا اور جو گروپ ہوگا ہم وہاں گھس کے بھی کارروائی کر سکتے ہیں۔ پاکستانی فوج میں یہ اہلیت ہے کہ وہ گھس کر افغانستان میں کارروائی کر سکتی ہے ان دہشت گردوں کے خلاف جو پاکستان میں آتے ہیں اور دہشت گرد حملے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو ایک میں آپ کو بیان یہ کرنا چاہتا ہوں بات کہ ہمیں اس وقت اپنی پاک افواج کا ساتھ دینا ہے، ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کیڑے نہیں نکالنے ہیں، مین میخیں نہیں نکالنی، چوں چوں نہیں کرنا کہ یہ کتنے پیسے خرچ ہو گئے، یہ کیوں ہو گیا۔ او بھائی بہت کچھ نہیں ہوا جو ہو سکتا تھا، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے پاک فوج کو، سیکیورٹی ایجنسیز کو، پولیس اہلکاروں کو، ان تمام حفاظتی اداروں کو جو پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنا کام کر رہے ہیں۔ آج چودھری سعد علی خان صاحب کی صدارت میں اجلاس ہوا ہے اور میری اطلاعات کے مطابق ابھی کچھ دیر پہلے وہ ختم ہوا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ ہدایات دی ہیں، اور یہ نام جو سامنے آیا ہے فدا سواتی کا، اس کے بارے میں یہ تحقیقات کی جا رہی ہیں، یہ اشتہاری تھا، یہ کہاں سے، ابھی آپ کے سامنے بہت ساری باتیں کل تک کھل کر سامنے آئیں گی اور مکمل طور پر بھارت کا چہرہ بے نقاب ہو جائے گا کہ بھارت اس میں انوالو ہے۔ اب اس صورتحال میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت کو کیا ضرورت ہے کہ پیر کے روز وہ یہ حملہ کرتا ہے اور متوقع فیصلہ
منگل کو اور بدھ کو لوگ پیش گوئی کر رہے تھے، پریڈکٹ کر رہے تھے، پیر کو جب آپ یہ حملہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے، مطلب یہ تو ایک نیچرل بات ہے، فطری بات ہے. کون ہوگا جو اس وقت مغموم نہیں ہوگا؟ کس کا دل اس وقت بھاری نہیں ہوگا؟ کچھ 26 افراد کی شہادت کوئی معمولی واقعہ ہے؟ پاکستانی ہیں، میرے وطن کے لوگ ہیں، چاہے کراچی میں شہید ہوں، چاہے لاہور میں ہوں، چاہے کوئٹہ میں ہوں، چاہے پشاور میں ہوں، میرا وطن ہے. کراچی میں میرے پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں. تو اب پیر کو یہ واقعہ کرنا، در حقیقت یہ ہے کہ اب اس میں سب لگ جائیں، اور لگ گئے. جو وہ چاہتے تھے وہ ہوا، لیکن میری نگاہیں عدلیہ پر لگی ہوئی ہیں. یہ قربانیاں ہیں، قربانیاں 150 بچوں کی بھی تھیں جو آرمی پبلک اسکول کے بچے تھے. اگر ہم اس وقت اس واقعے میں لگ جاتے، خدا کی قسم ہم دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ضرب العضب شروع نہیں کر سکتے تھے. ہم نہیں لگے اس واقعے میں. ہم اس واقعے کو ہم نے سبق بنایا اور ہم نے پھانسی کی سزا بحال کی. ہم نے اس واقعے کو سبب بنایا اور ہم نے مدتوں سے منتظر معاشرے کے کیڑے مکوڑوں کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دی. ہم نے اس واقعے پر اپنا سر نہیں کھپایا اور ہم نے بھارت کو کھڑا جواب دینے کے لیے آپریشن ضرب العضب شروع کیا. اب اگر ہم اس واقعے میں انوالو ہو جاتے ہیں اور اس کو ہی خبر بنا کر ہم عوام کی توجہ مبذول کرائے رکھتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا، سارا کام یہ ہوگا کہ آپ اس طرف لگ جائیں گے اور عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ ابھی ہو رہا ہے. بریکنگ نیوز میں آپ کو دے رہا ہوں. بریکنگ نیوز یہ ہے کہ لاہور میں اس وقت 26 افراد شہید ہو گئے ہیں اور پنجاب حکومت نے اپوزیشن کے خلاف کریک ڈاؤن کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. یہ ہے تازہ ترین صورتحال. پنجاب میں اپوزیشن پر کریک ڈاؤن کی تیاریاں. یہ لاہور، یہ آپ صلہ دے رہے ہیں شہادتوں کا کہ آپ اس وقت اپوزیشن پر کریک ڈاؤن کی تیاریاں کر رہے ہیں. آپ نے لڑائی شروع کر دی نا. کہتا تھا نا میں، شیخ صاحب کہتا تھا نا، میں شیخ رشید صاحب میں کہتا تھا نا، میں آپ سے کہتا تھا نا کہ یہ لڑیں گے. آپ کہتے تھے نہیں لڑیں گے. میں کہتا تھا خورشید شاہ صاحب یہ لڑیں گے، یہ آخری وقت تک لڑیں گے، یہ اپوزیشن سے لڑیں گے، یہ عوام سے لڑیں گے، یہ میڈیا سے لڑیں گے. انہوں نے اس میں قانون میں بھی ترمیم کر دی ہے جناب شہباز شریف صاحب نے اس وقت، اور اس میں کریک ڈاؤن ایک تو شروع ہوا ہے، اور جو قانون میں ترمیم کی ہے وہ جو ترمیم کی ہے مجھے بتائیے گا. قانون، نئے قانون کے تحت جو ہے ڈپٹی کمشنر کو گرفتاریوں کا حق دے دیا ہے، اختیار دے دیا ہے، اور یہ اس نام پر کیا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کی کارروائیاں نہیں. یہ دہشت گردی کے خلاف نہیں کر رہے بلکہ یہ اپوزیشن کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے، اور اب ڈپٹی کمشنر کو اختیارات دے دیے گئے ہیں